پڑوسی ملک سے سبق سیکھنا چاہیے جہاں سے مشاہد صاحب تشریف لائے ہیں اور آپ عنقریب جانے والے ہیں. ان کی اور ہماری تاریخ آزادی ایک ہی ہے. ان کو اور ہمیں اور ان کو ایک جتنا وقت ملا ہے، مگر انہوں نے اپنے ہاں جمہوری اقدار کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ حکومت کتنی ناکام ثابت کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی استاد ٹوٹ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج بیرکوں سے نکلے اقتدار میں آ کر بیٹھ جائے. اسی طرح جناب صدر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ہال میں لگی ہوئی قائد کی تصویر آپ سے پوچھ رہی ہے، آگے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جنرل تم تو سرحدوں کے رکھوالے ہو، تم کو ایوان اقتدار کی راہ کس نے دکھائی ہے؟ اور جناب والی، یہ وردی والے ہی نے یہ الاؤ کیا ہے، ورنہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوتا. آج سے پہلے اگر اس طریقے سے کوئی بیٹھا بات کرتا تو اس کا فیوچر کیا ہوتا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو اس وردی والے ہی نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کھل کے بولیں، خیالات کا اظہار کریں، لیکن خیالات دوسرے کے سننے کی بھی قابلیت رکھیں. اقتدار کس نے دکھایا؟ مجھے نواز شریف نے دکھایا میرے خیال میں. لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے ہماری انڈیپینڈنس سے لے کر ایوب خان صاحب آئے، مارشل لا لگایا، پھر یحییٰ خان آئے، پھر ضیاء الحق آئے، اب میں ہوں. سوال یہ نہیں ہے کہ کون آیا اور کیوں، کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے اس کی تاریخ میں پاکستان کی. ہمیں اس کو اینالائز کرنا ہے کہ کیوں ہوتا رہا ہے. وائی ہیز دس بین ہیپننگ؟ اگر ہم اس کی انالیسس کر کے اس کو صحیح نہیں کریں گے تو وہ ہوتا رہے گا، آئندہ بھی یہی رہے گا. ہم نے اب جو کیا ہے میری نظر میں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی اس کا جائزہ لیا کہ کیوں یہ ہوتا رہا ہے، پہلے کیوں ملٹری آتی رہی ہے، اس کا جائزہ ہم نے لیا اور اس کی ہم نے کریکٹیو ایکشن لیے ہیں. اس کی اسٹریٹجک لیول پہ ہم نے میری نظر میں ہم نے کریکٹیو ایکشن لیے ہیں تاکہ یہ آئندہ نہ ہو. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اگر ہم نے یہ کریکٹیو ایکشن نہیں لیے تو آئندہ بھی یہی نظام چلتا رہے گا انفارچونیٹلی. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہم لوگوں نے قدم اٹھائے ہیں اس سے یہ نظام آئندہ ملٹری ٹیک اوور اور مارشل لاز نہیں ہوں گی. اب اس کی